अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरान। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और एक वीडियो है, एक ईसाई पादरी ने डॉक्टर जाकिर सर को चैलेंज कर दिया और बोला मुनाजरे के लिए डॉक्टर जाकिर सर से बहस करने लगा और मुनाजरे के लिए बोला कि आप हमसे मुनाजरा कर ले। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखते हैं इसका डॉक्टर जाकिर सर क्या रिप्लाई देते हैं और पादरी को कैसे चुप कराते हैं। और ये ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर वहां से भी ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर सर इसका क्या रिप्लाई देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें होने वाला मुबाहिसा आपके इल्म को वुस्अत देगा और आपको हैरान भी कर देगा। डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने एक पास्टर ने एक के बाद एक सवाल पेश किया और अपनी बात मनवाने के लिए दलाइल पर दलाइल दिए। बहुत अरसे बाद सामने आया था जिसने अपने सवालात के साथ दलाइल दिए और उन्हें भी इंतहाई बारीकियों की तरफ जाने पर मजबूर किया। इसके सवाल बहुत ही उलझे हुए और पेचीदा किस्म के थे जिसे मुसलमान अगर सुने तो सोच में पड़ जाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इन तमाम सवालों के जवाब दिए, मगर एक जवाब के बाद इस शख्स का दूसरा सवाल भी इससे मुताल्लिक तैयार होता और डॉक्टर जाकिर नाइक पर अपने पहले जवाब को लेकर चलते और अगले जवाब के साथ जोड़कर उसका जवाब देते रहते। सुनते सुनते आप भी दंग रह जाएंगे कि आखिर कैसे इतना इल्म और इतनी मालूमात का जखीरा एक दिमाग में समा सकता है। इस दिलचस्प मुबाहिसे का अंजाम क्या हुआ, किसने किसको कायल किया, ये जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो को आप भी आखिर तक देखिएगा। नाजरीन, इस पादरी ने माइक पर आकर कहा कि मैं हमेशा से जानता था कि कुरान हदीस के बगैर नामुकम्मल है और आप कुरान की बात समझाने के लिए दूसरे मजहबी सहीफों के भी हवाले दे रहे हैं, तो इससे मेरा यकीन और भी पक्का हो गया। और आपकी बाइबल के हवाले देने पर यह बात भी वाज़ेह है कि बाइबल को माने बगैर इस्लाम को भी नहीं माना जा सकता। और बाइबल कहती है कि जो जीसस को नहीं मानता वो शैतानी रूह है। और मैं ऐसी हदीस भी जानता हूँ जिसमें कहा गया है कि आपके नबी को शैतानी ख्यालात आते थे। इस सब से मैं क्या नतीजा अखज़ करूँ? I have questions to you. One, I always knew that Quran is incomplete without Hadith. Now you are referring to other scriptures also. Since you have referred to Bible says anybody who denies Jesus Christ is the spirit of Antichrist. That is a prophecy. And I also know that Hadith says that Muhammad had diabolical inspiration. What should I conclude from this? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स के सवाल को बहुत तहम्मुल से सुना। हालांकि ऐसा सवाल सुनकर किसी भी आम मुसलमान का पारा चढ़ जाए, क्योंकि हमें अपने गैरत ईमानी पर हमला तसव्वुर होगा और हम उल्टा सवाल करने वाले के ही गले पड़ेंगे। मगर इल्म रखने वालों का ये तरीका नहीं होता, क्योंकि अगर वो भी आम मुसलमानों की तरह सवाल का बुरा मनाकर गले पड़ जाएंगे तो फिर दूसरों को हिदायत की राह पर कैसे गामजन करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी ये सवाल बहुत खामोशी के साथ सुना और फिर माइक पर इसका जवाब देना शुरू किया और कहा कि भाई, पहली बात तो ये है कि कुरान पाक नामुकम्मल हरगिज नहीं। कुरान पाक अपने आप में एक मुकम्मल किताब है, मगर कुरान को समझने के लिए हमें कुरान की तफसीर में जाना पड़ेगा और कुरान की तफसीर हदीस है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद बातें हैं। हम में से बेशतर लोग कुरान पाक को मिनो अन नहीं समझ सकते, इसीलिए हमारे लिए हदीस का रास्ता बचता है कि हम सही हदीस को पढ़ें। कुरान पाक मुकम्मल है और हदीस कुरान की रूह तक पहुंचने का एक रास्ता है। मैंने दूसरे सहीफों के हवाले दिए तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं समझता हूँ कि दूसरे मजहबी सहीफे खुदा का सच्चा पैगाम है। मैं कुरान पाक में बताई गई हिकमत अमली का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसमें कहा गया है कि अहले किताब एक बात की तरफ आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान एक जैसी है, मुश्तरक है, और वो ये कि सिवाय अल्लाह के और किसी की इबादत ना की जाए और इसका किसी को शरीक ना ठहराएं और सिवाय अल्लाह के कोई किसी को रब ना बनाए। बस अगर वो फिर आ जाएं तो कह दो, गवाह रहो कि हम तो फर्मा बरदार होने वाले हैं। अल्लाह ताला ने सूरह रौद में फरमाया है कि हमने तुझसे पहले कई रसूल भेजे और हमने उन्हें बीवियां और औलाद भी दी थी और किसी रसूल के इख्तियार में
نہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے سوا کوئی معجزہ لاتا۔ ہر زمانے کی مناسبت سے احکامات ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں رسولوں پر صحیفے بھی بھیجے۔ ناموں کو دیکھیں تو ہم صرف 4 سے واقف ہیں: توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن پاک آخری الہامی کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن پاک سے پہلے تمام صحیفے اور کتابیں ایک خاص قوم کے لیے نازل ہوئی تھی۔ قرآن پاک جب نازل ہوا تو وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری آسمانی کتاب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک نازل کیا ہے اور ہم اسے فساد سے بچائیں گے۔ اسی لیے قرآن پاک روئے زمین پر واحد مذہبی کتاب ہے جو اپنی خالص شکل میں ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ دیگر مذاہب کے علماء بھی یہی کہتے ہیں۔ ان میں عیسائی مبلغ ولیم مور بھی شامل ہیں، جو عیسائیت میں انتہا سے زیادہ کٹر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کے علاوہ کوئی مذہبی کتاب نہیں جو سینکڑوں سالوں سے اپنی خالص شکل کو اور حالت کو برقرار رکھے ہوئے ہو۔ یہ قرآن پاک ہی ہے جو بالکل ویسا موجود ہے جیسا نازل ہوا تھا۔ So Quran is the only religious book on the face of the earth which is in its pure form. I'm not saying that. Even the scholars of comparative religion, including William Moore, who's one of the staunchest critics of Islam, being a Christian, he said 200 years earlier that there is no religious book which has maintained its pure form for more than 1200 years. Now it is more than 1400 years, like the Quran. Being a Christian, being a staunchest critic of Islam. دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ قرآن پاک کے علاوہ تمام مذہبی کتابیں تبدیل ہو چکی ہیں، ان میں بائبل بھی شامل ہے۔ میں بائبل کو مکمل طور پر خدا کا کلام نہیں مانتا۔ ہم مسلمان انجیل پر یقین رکھتے ہیں جو جیزس پر وہی نازل ہوئی تھی، مگر آج کی بائبل میں کرپشن اور ملاوٹ ہو چکی ہے۔ اس میں جو باتیں قرآن پاک کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں، مگر آج کی بائبل میں کچھ الفاظ خدا کے ہو سکتے ہیں، کچھ انبیاء کے قول ہیں اور کچھ مورخین کے تبدیل کردہ جملے ہیں، اور افسوس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جنہیں آج ہم فحاشی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں سینکڑوں تضادات بھی ہیں، سائنسی غلطیاں اور ریاضی کی غلطیاں ہیں جنہیں میں وقت کی قلت کے باعث یہاں دہرا نہیں سکتا۔ میرا ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ مذاکرہ لوگ اچھے سے جانتے ہیں، جس سے قبل ولیم کیمبل نے قرآن پاک کے خلاف کتاب لکھی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ قرآن پاک میں 30 سائنسی غلطیاں ہیں جو مسلمان ثابت نہیں کر سکتے۔ مگر میں امریکہ گیا اور سن 2000 میں اس سے بحث کی اور تمام الزامات کے جواب دیے، مگر جب میں نے بائبل میں 38 تضادات یعنی غلطیوں کی نشاندہی کی تو وہ ایک کا بھی جواب نہیں دے سکا۔ اور آپ کے علم کے لیے بتا دوں کہ لفظ بائبل کا بائبل میں ہی وجود نہیں ہے، یہ یونانی لفظ بائبلوس سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے کتابوں کی کتاب، اور عیسائی علماء کہتے ہیں کہ بائبل کا ایک نہیں بلکہ بائبل کے بہت سے مصنفین ہیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا میں بائبل کو خدا کا کلام مانتا ہوں تو میں یہ نہیں مانتا، اور اگر آپ پوچھیں کہ کیا اس میں خدا کا کلام ہو سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، اور اگر ہے بھی تو وہ اس وقت ایک قوم کے لیے تھا۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام یعنی کتاب قرآن مجید کی پیروی کرنی ہے، اور تمام صحیفے یہی کہتے ہیں کہ خدا کی عبادت کرنی ہے اور آخری نبی آنے والا ہے، تو لازمی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور آخری نبی کو مانیں۔ اگر آپ اپنی بائبل کو ہی خدا کا کلام مانتے ہیں تو کم سے کم اس کی پیروی تو کریں۔ آپ کی بائبل میں ہی تو لکھا ہے، میرے پاس تم سے کہنے کو بہت سی باتیں ہیں لیکن تم انہیں ابھی برداشت نہیں کر سکتے، اور جب وہ نیک روح حق آئے گا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تمہاری سچائی کی طرف رہنمائی کرے گا۔ وہ اپنے بارے میں نہیں بولے گا بلکہ وہی کہے گا جس کا اسے حکم ہوگا، اور جس کی بات ہو رہی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو بھی جیزس کو نہیں مانے گا وہ دوزخ میں جائے گا،
میں اس سے متفق ہوں۔ کوئی مسلمان اس وقت تک خود کو مسلمان نہیں کہلا سکتا جب تک وہ جیزس پر ایمان نہ لائے، اور ہمارا ایمان ہے کہ جیزس اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے ایک بنتے ہیں۔ وہ معجزانہ طور پر پیدا ہوئے، بغیر کسی مرد کی مداخلت سے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ مسلمان اس پر یقین رکھتے ہیں، مگر عیسائی کہتے ہیں کہ جیزس خدا ہے۔ کیا آپ اس پر یقین رکھتے ہیں؟ اس پر یہ شخص بولا، میں اس جیزس پر یقین رکھتا ہوں کہ جیزس نے خود کہا تھا، میں سچائی اور نجات کا راستہ ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ پادری نے جواب دیا، اس کا مطلب ہے کہ جیزس خدا تھے۔ ناظرین، اس پادری نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس آیت کا حوالہ غلط بتایا، جس پر اچھی خاصی بحث بھی ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ آپ نے جو حوالہ دیا اس کا نمبر کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ 14ویں باب کی 16ویں آیت ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی تصحیح کی کہ نہیں، یہ 16ویں نہیں بلکہ 6ٹھی آیت ہے، یا سمجھانے کی ضرورت نہیں، آپ مجھے بس بائبل کے جواب دیں، آپ کے سارے حوالہ جات ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں آپ کی تصحیح کر رہا ہوں، آپ کے بیگ کے اندر بائبل موجود ہے، اس کو نکالیں اور پڑھیں، وہاں 14ویں بائبل کی 6ٹھی آیت ہوگی جس کا آپ نے مجھے حوالہ دیا، یہ میں نے نہیں دیا۔ ناظرین، اس موقع پر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے کہا کہ بائبل میں کوئی ایسی مستند آیات نہیں جس میں جیزس نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ اگر کوئی عیسائی ایسی کوئی بھی آیت مجھے بتا دے تو میں آج ہی عیسائی ہونے کو تیار ہوں۔ آپ نے کہا کہ میں آپ کو بائبل نہ سکھاؤں، جبکہ جیزس نے ہی کہا کہ تم سچائی کو تلاش کرو اور سچائی ہی تمہیں آزاد کرے گی۔ میں آپ کو سچ دکھاؤں گا اور سچ ہی آپ کو آج آزاد کرے گا۔ Verse number. I have the Bible, I can tell you. John chapter 14 verse 16. So, Not 16, verse number 6. It's not 16. sorry Mr. Naik, you don't have to teach me Bible. You just tell whatever. Your misrepresentations will be answered in our side. That's right. Brother, you are not quoting. You have the Bible in your bag. Correct? You take out the Bible from your bag and you're quoting Gospel of John chapter number 14 verse number 6. It's not 16. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ جیزس نے خود کہا کہ میں شیطان کو خدا کی مرضی سے بھگاتا ہوں، میں خود کچھ نہیں کر سکتا مگر وہی کرتا ہوں جس کا حکم ہوتا ہے۔ جو بھی کہے کہ میں خدا کی مرضی پر چلتا ہوں مسلمان ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کا مطلب ہی خود کو خدا کی مرضی کے مطابق ڈھال لینا ہے۔ جیزس نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، یہ باتیں سنو، یسوع مسیح ایک ایسا آدمی تھا جسے خدا نے بھیجا، اس کے ذریعے معجزاتی اور عجائبات دکھائے جسے خدا نے کیا اور تم نے اس کا مشاہدہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جیزس نے خود کو آدمی کہا، خدا نہیں۔ آپ نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک آیت کا حوالہ دیا جس میں کہا گیا کہ جیزس نے خود کو سچائی اور نجات کا راستہ کہا۔ اب یہ سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کیا گیا ہے۔ عیسائی مشنریوں نے یہ آیت سیاق و سباق سے ہٹ کر لوگوں کو بتائی اور لوگوں نے اسی چیز پر یقین بھی کر لیا۔ اس حوالے کو آپ کو آیت نمبر 1 سے شروع کرنا چاہیے، جس پہ سب سے پہلے جیزس نے کہا، اپنے دلوں کو پریشان مت رکھو، تم خدا پر یقین رکھتے ہو، مجھ پر بھی یقین رکھو۔ میرے فادر کے گھر میں بہت سے کمرے ہیں، میں وہاں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جا رہا ہوں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو میں واپس آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ تو میں اسی جگہ کا راستہ جانتے ہو جہاں میں جا رہا ہوں۔ تھامس نے پوچھا، ہم نہیں جانتے آپ کہاں جا رہے ہیں، تو ہم راستہ کیسے جان سکتے ہیں؟ اس پر جیزس نے جواب دیا، راستہ اور سچائی اور زندگی میں ہوں، کوئی بھی میرے ذریعے کے بغیر فادر کے پاس نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر پیغمبر اپنے دور میں خدا تک پہنچنے کے لیے سچائی اور نجات کا راستہ ہوتا تھا۔ جیزس کے وقت بھی وہ سچائی اور نجات کا راستہ تھے۔ حضرت موسیٰ اپنے وقت میں سچائی اور نجات کا راستہ تھے، مگر یہاں پر جیزس بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایک روح حق آئے گا اور وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جیزس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں بات کی اور بتایا کہ وہ آخری پیغمبر آ کر انسانیت کی رہنمائی کرے گا، اور اسی چیز کو آج عیسائی جھٹلاتے ہیں۔ وہ جیزس کو مانتے ہیں مگر جیزس کی نہیں مانتے۔ تو جیزس کی مانتے ہوئے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں مانیں، ان کی پیروی کریں۔
इस पर इस शख्स ने कोई जवाब न दिया क्योंकि वो लाजवाब हो चुका था। बगैर कुछ कहे स्टेज की तरफ देखता रहा। तो डॉक्टर साहब ने उससे कहा कि मैंने आपको सच्चाई बता दी, मेरी नज़र में आप सच्चाई से रोशनास हो चुके हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सच्चाई कबूल करने की हिम्मत भी दे, क्योंकि सच्चाई ही आपको आज़ाद करेगी। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर इजहार कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़। ये था वीडियो डॉक्टर जाकिर सर का। वीडियो में डॉक्टर जाकिर सर ने उस जो लड़के से सवाल किया रहा था, मतलब उसको लाजवाब कर दिया। सवाल ऐसा बताए, जवाब उसका दिए कि लड़का एकदम अपने जगह से माइक छोड़ कर भाग गया वहाँ से। और वीडियो बहुत ही लाजवाब था और बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर सर ने बता दिया है कि कहाँ पे लिखा है। और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के बहुत अजीम पैगंबर है। और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम ने भी बताया है, अपनी किताब बाइबल नहीं है, इंजील है, इंजील में बताया है कि मैं खुदा का बेटा नहीं हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी जो खुदा का बेटा होने का दावा नहीं किया है, वो जो भी फिर भी जो बाइबल को मानते हैं पादरी या ईसाई क्रिश्चियन, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते हैं। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बाइबल है क्रिश्चियन का, उसमें लिखा हुआ है खुद कि बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा नहीं है, फिर भी मानते हैं। ये गलत करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप चाहते हैं इसी तरीके का वीडियो पर रिएक्शन दे तो वो भी आप कमेंट में बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज, इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज, बाय।